مسیح کے جلالی مقدس پیارے یسوع مسیح کے نام سے تمام عیال کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے درخواست ہے، یہ رویل کوکر ٹی وی آپ کے لیے ہے، جس میں خدا کے کلام کی منادی کی جاتی ہے، گھر گھر میں کلام پہنچتا ہے، ورشپ ہوتی ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک کلام بھی سنتے جائیں۔ 14 دسمبر بروز بدھ شام 6 بجے جشن کرسمس پروگرام ہو رہا ہے، شبلی ٹاؤن پندرول لاہور کے اندر یہ علاقہ ہے۔ تو اس پروگرام میں آپ کی شمولیت چاہتے ہیں، آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ جشن کرسمس پروگرام یہ ڈنر پروگرام ہوگا، کرسمس پارٹی ہوگی، اس میں آپ کو کھانا بھی دیا جائے گا، کیک بھی دیا جائے گا۔ تو تمام ویوروں سے درخواست ہے اس عبادت میں شامل ہو، یہ جشن کرسمس پروگرام ہے، آپ سب سے درخواست ہے ضرور اس پروگرام میں شمولیت کیجیے گا۔ ضرور اپیل کرتا درخواست کرتا ہوں تمام بہنیں بھائی بیٹیاں بچے خادم تو ہمارے لیے دعا بھی کریں تاکہ یہ پروگرام خداوند کے جلال کے لیے اچھا ہو جائے۔ تمام جتنے جشن کرسمس کے پروگرام ہو رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند اپنے انجیل کی خوشخبری کے ذریعے سے لوگوں کو چینج کریں، لوگ بادشاہ کی تیاری کریں۔ ہاللویا۔ آئے سب جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے۔ اے خداوند جلال کے بادشاہ، رب کلام کلام خدا، نور کے باپ، کلمہ رب کلمہ کلام کلام خدا، تیرا کلام قلبوں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام ہی زندگی ہے، تیرا کلام ہی راحت کے چشمے ہے، تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اے خداوند آج کے کلام کی وسیلہ سے جتنے لوگ سنیں، بیمار چنگے ہو جائیں، شفا پائیں، اور بے روزگار مل جائے، بے اولاد بہنوں کو اولاد مل جائے۔ خدا باپ جن کے کام رکے ہوئے ہیں، بزنس میں کاروبار میں برکت آئے، ہر طرح سے سرفراز کر، اپنے جلال کو ساہ کر، اپنی کلیسیا کو بیدار کر، اپنی دلہن کو بیدار کر۔ جب تو آئے تو ہوا میں اڑ کر استقبال کرے۔ تیرا کلام ہی زندگی ہے، تیرا کلام ہی بدل دیتا ہے، تیرا کلام ہی معجزہ کرتا ہے۔ تو میری پیارے خدا کی صبح میں خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور تیرے نام کو جلال دیتا ہوں۔ میں تیرا خادم تیری حضور میں حاضر ہو کر خدا تیرے آگے درخواست کرتا ہوں، اپنے لوگوں کو برکت دے، اپنے خادم کو برکت دے، خادموں کو برکت دے، خادموں کی سلامتی ہو، پرستاروں کو برکت دے، سازندوں کو برکت دے۔ آج کے کلام کو بسلاس کے سب لوگ برکت پائیں گے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آئیں خدا کے کلام میں سے سنیں گے، کیونکہ خدا کا کلام بہت پیر ہے۔ کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، مقدس زبور کی کتاب، اس کا 50 زبور، یہ مقدس آصف کے معرفت لکھا گیا زبور ہے۔ پہلی آیت سے شروع کروں گا، شروع کرتا ہوں خدا یسوع مسیح کے نام سے، سب کہے آمین۔ رب خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا، سیون سے جو حسن کا کمال ہے خدا جلوہ گر ہوا ہے۔ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا، آگ اس کے آگے آگے برسن کرتی جائے گی، اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی۔ وہ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے۔ خدا کے کلام پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خدا صاحب کو برکت، سب کہیں آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کلام خوشی ہے، کلام اطمینان ہے، کلام تسلی ہے، کلام پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ مغاشی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ تو میرے پیاری بہنوں، میرے پیارے بیٹوں بیٹیوں، خادموں اور بزرگوں بھائیوں، اس کلام کو عزت دیجیے گا، کلام کا احترام کرتے، کلام کو قبول کریں۔ یہ کلام مقدس میں ابھی آپ نے تلاوت سنی کہ
کہ رب خدا نے کلام کیا، مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا، سیون سے جو حسن کا کمال ہے، خدا جلوہ گر ہوا ہے۔ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا۔ اب وہ خاموش نہ رہے گا، اب وہ صلیب پر نہیں چڑھے گا، اب وہ چرنی میں نہیں آئے گا، بلکہ آج وہ آپ کے دلوں کی چرنیوں میں آنا چاہتا ہے، وہ آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے، وہ آپ کے دلوں کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میرے لیے کھولتا ہے اس کے ساتھ اندر جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ وقت آپ کے پاس ہے۔ رب خدا جب کلام کرتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک میٹھی آواز کو سننے کے لیے اپنے کان کھول کر رکھیں، کیا کریں کہ ہم نے خدا کا کلام سننا ہے اور سن کر عمل کرنا ہے، کیونکہ رب خدا جب کلام کرتا ہے تو آسمان بن جاتا ہے، ستارے بن جاتے ہیں، ہوائیں چل جاتی ہیں، پہاڑ بن جاتے ہیں، سمندر بن جاتا ہے، خشکی علیحدہ ہو جاتی ہے۔ خدا کا پاک جب جنبش کرتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پاک جنبش آج مجھ پر کرتا ہے، آپ پر کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا مددگار ہے، کیونکہ رب خدا نے کلام کیا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا ہے۔ یہ خدا ہے جس میں سے ہم خدا کے کلام کی خوشخبری ملتی ہے۔ خوشخبری یہ ہے، اور خدا یسوع خدا کا بیٹا یہ فرماتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو زندگی کا آرام دوں گا۔ یہ ہے میرے خدا کا کلام۔ بیٹے کی معرفت بولتا ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، خدا کے بیٹے کے پاس راحت کے چشموں کے خزانے ہیں، خدا کے بیٹے کے پاس ابدی زندگی ہے۔ وہ ابدی زندگی میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اس کلام کو عزت دیجیے۔ اور اس کی لاسٹ آیت میں لکھا ہوا ہے، اب اے خدا کو بھولنے والوں سوچ لو، میں تم کو پکڑوں گا اور پھاڑوں گا۔ کون تجھے میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے، مجھ سے خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ اور خدا کی نجات یسوع میں سے ملتی ہے، اور یسوع نجات دہندہ ہے۔ یسوع آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ زندگی دینے آیا اور کثرت کی زندگی دینے آیا۔ رب خدا کا کلام یہ ہے، تیرا کلام قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، تیرے کلام پر مجھے اعتماد ہے۔ جب خدا یسوع کلام کرتا ہے تو مردے قبر سے باہر آ جاتے ہیں۔ کیا لازر کو آواز نہیں تھی؟ لازر سے کہا، اے لازر قبر سے باہر آ جا، تو کیا وہ کلام سن کر کیا اندر رہا؟ وہ قبر سے کفن سمیت باہر آ گیا۔ یہ میرے خدا کی آواز جب ہمارے کانوں تک پہنچے تو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، خوشخبری پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خوشی کی بشارت ہے، یہ نہیں کہ وہی خوشی کی بشارت ہے کہ بڑے دن کے مطلب نہیں، بلکہ خوشی کی یہ انجیل مقدس بائبل جو ہے یہ خوشی کی بشارت ہے۔ اس میں ہمیں زندگی کے راستے ملتے ہیں، ہماری زندگی کیسے بدل سکتی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار اس میں سے میری پیاری بہنوں میرے بھائیوں ملتا ہے۔ خاندان کیسے ہمارے اچھی ہو سکتے ہیں، ہماری اولاد کیسے اچھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم اپنی اولاد پر غور نہیں کرتے، کلام کی خوشخبری کے لیے ان کو چرچوں میں نہیں لے کر جاتے۔ ہمیں چرچ میں لے جانے کی ضرورت ہے، چرچ میں جا کر اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی ضرورت ہے، خادموں کو گھر میں انوائٹ کریں، کیونکہ خدا کا کلام ان کے پاس ہوتا ہے۔ خدا کا کلام لے کر وہ جب آپ کے گھر میں آئیں گے تو وہ کلام آپ کے گھرانے کو بدل سکتا ہے۔ اس کلام کی عزت کیجیے، وہ کلام زندگی ہے، اس کلام کو اپنے اندر رکھیے۔ یہ کلام جو خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ رب خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا، سیون سے جو حسن کا کمال ہے، خدا جلوہ گر ہوا ہے، خدا جلوہ گر ہوا ہے، خدا ہمارے درمیان رہا ہے۔ 33.5 سال وہ زمین کی زندگی اس نے بسر کی اور خدا کے کام کو کرتا رہا، معجزات کرتا رہا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں اپنا فرزند بننے کا حق بخش دیا۔
خدا کا بیٹا دنیا میں ہلاکت لے کر نہیں آیا، وہ کہتا ہے کہ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، اسے اپنے اوپر اوڑھ لے، کیونکہ یسوع مسیح آئے گا، ہمارا خدا آئے گا، خاموش نہیں رہے گا، آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی، اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی، وہ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے زمین و آسمان کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے۔ عہد کے لوگ بھی جمع ہوں گے، سننے والے بھی جمع ہوں گے، عمل کرنے والے بھی جمع ہوں گے، نراست بھی جمع ہوں گے۔ نراستوں کے لیے جہنم آتش ہے، وہ جہنم میں پھینکے جائے گی، اور ایمان رکھنے والے ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ یہ بادشاہی کا پیغام ہے، یہ بادشاہی نراستوں کی نہیں ہے، یہ بادشاہی تو راست بازوں کی ہے، ایمانداروں کی ہے، اور خدا کے فیصلے درست ہیں اور راست ہیں، اس کے فیصلوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ ہم سب کی زندگی چاہتے ہیں، لیکن ہلاکت تو ہم خود پیدا کر لیتے ہیں، نافرمانی کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے۔ جب ہم چرچ نہیں جاتے، جب ہم خدمت نہیں کرتے، تو پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب ناراض ہو جائیں گے تو پھر خدا سے الگ ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، ہمیں کلام کی خوشخبری پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام ہی راحت کے چشمے ہے۔ خدا کا بندہ اسی کلام مقدس میں کہتا ہے جو 50 میں، نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ میں تیرے بارے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ کیا میں بھوکا ہوں؟ کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا؟ حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر تو میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ کلام پر عمل کر، کلام پر جب عمل کریں گے تو ہم شفا پائیں گے، ہمارے بدن کی بیماریاں جاتی رہیں گی، ہمارے بدن کی دردیں جاتی رہیں گی۔ کلام پر عمل کرنے والے شفا پاتے ہیں۔ لوگ صرف اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم شفا پالیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم نجات پائیں۔ جو اپنا چال چلن درست رکھے گا وہ اسے خدا کی نجات دیکھے گا۔ اگر ہمارا چال چلن درست نہیں ہے، شفا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے وہ ہماری ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو ہمیں شفا آ جاتی ہے، کسی اور جگہ پاس جاتے ہیں شفا، لیکن ابدی زندگی یسوع کے پاس ہے، ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے۔ یسوع ہی زندگی کا مالک ہے، جو زندہ ہے وہی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ یسوع کی قبر خالی ہے، یسوع زندہ ہے، یسوع آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ کوئی دوسرے کا ذکر ہے کسی کتاب مقدس میں؟ ایک ہی ہستی ہے، وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، وہی آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ رب خدا نے کلام کیا ہے، مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا، سروں سے جو حسن کا کمال ہے، خدا جلوہ گر ہوا ہے۔ ہمارا خدا جہاں 2 یا 3 جمع وہاں ہو جاتے ہیں، وہیں پر وہ جلوہ گر ہو جاتا ہے، موجود ہوتا ہے، آ جاتا ہے، تخت لگا لیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے گھر میں عبادت کرنے کا ماحول تیار کرنا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے دعا کریں، دعائیہ میٹنگ کریں، آپس میں کلام شیئر کریں۔ انہی باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ کلام مقدس میں تسلی ہے، اطمینان ہے، خوشخبری ہے۔ یہ کلام زندگیاں بدل دیتا ہے، یہ کلام شفا دیتا ہے، یہ کلام بڑی بڑی جاب دے دیتا ہے، یہ کلام بڑے بڑے بزنس دے دیتا ہے، یہ کلام غریبی کو دور کر دیتا ہے۔ کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں کوئی اور لفظ سے نہیں پکارا، اس نے کہا اب یہ میری خاص سنت ہے، یہ شاہی قوم کا فرقہ اور مقدس قوم ہے۔ ہم مقدس قوم ہے، شاہی کا ہے، بادشاہوں کی اولاد ہے۔ ہم تو خود غلام بنے ہیں، کیونکہ غلامی کا کام کرتے، عبادت نہیں کرتے، بندگی نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے، کلام کو نہیں سنتے، کلام کو نہیں کرتے۔ کلام پر عمل کریں گے تو زندگی پائیں گے، کیونکہ خدا کلام مقدس میں مقدس داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ روشنی کا کلام ہے، یہ نور ہے، دنیا کا نور ہے، یہ کلام دنیا کا نور ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، جو شہر پہاڑ پر بسا وہ چھپ نہیں سکتا۔
अब तुम दुनिया के नूर हो। कैसी बात है। वो कहता है जो मुझे कबूल करते हैं वो नूर की मानद हो जाता है। तो हमें नूर बनने की जरूरत है, कलाम पर अमल करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे खुदावन ने आपसे कलाम किया, ऐसा कलाम किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अबदी जिंदगी यीशु मसीह के पास है, हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के पास है। यीशु ही आपसे कलाम करता है और लास्ट में कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। हालेलुया। यीशु आएगा, खामोश नहीं रहेगा। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अब सोच मेरे भाई, क्या मैं अपने कामों को नहीं जानता? हम अपने कामों को जानते हैं। हमारे जैसे काम होंगे वैसा अजर पाएंगे। तो आए इस बात पर आज इत्तेफाक करें कि कलाम एक आईना है जिसमें मेरी सूरत नजर आती है। इसमें अपनी जिंदगी के दाग धब्बे दूर कर दे। खुदा को ऐसी दुल्हन चाहिए जिसके चेहरे पे ना दाग न झुर्री हो, पाक और मुकद्दस और बरगज़ीदा दुल्हन चाहिए। तो कलाम मुकद्दस में इंसान की किताब लिखा है मेरे बेटे मेरी तारीफ को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, इससे तू उम्र की दराज पीढ़ी और सलामती हासिल करेगा। आए इस कलाम पर अमल करें और जिंदगी पाए। सब जगह आंखें बंद करें। और रबी शाकालो खवाती शिकलावा सीलावा तमसोला बाबा बिंदिया राकलो तमसाकलो हवा सीलावा इंदरावा खवा तमसोला बाबा तमसीतिया। खुदाए अजीम है तो रबे कलाम है, कलाम खुदा तेरे पापों की आग बीमारों पर आ जाए। इस वक्त जो डायरी का बहार चल रहा है, कोरोना का चल रहा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, किसी तरह का बहार है, यीशु के नाम से इस कलाम के उसे कैंसिल करता हूँ। उसकी सारी खुदा तस्वीरों को खत्म कर जाए और बीमार शिफा पाए और जिंदगी पाए। घरों के घर खुदा इस बहार की वजह से परेशान है, हलाकतें हो रही है, तो खुदा यीशु के नाम से खुदा बाप के बहार को जिस नाम से कैंसिल करता हूँ, इस वबा को कैंसिल करता हूँ, कलमा रब से कलमा कलाम कलाम खुदा से कैंसिल करता हूँ। असली अब्दी खुदा तमाम बीमारों को, बेरोजगारों को खुदा रोजगार के बीमारों को शिफा दे। तरह तरह के बदन के अंदर बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड कैंसर है, हर तरह की बीमारी, बदन से किडनियों के फेफड़ों की बीमारी और टांगों के दर्द, पाँव के दर्द, उंगलियों के दर्द, सर की दर्द, कानों की दर्द, आंखों की दर्द, नोज की दर्द है, दांतों की दर्द है, ये सारी बीमारियां यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। जो उम्र को यीशु नाम से कैंसिल करता हूँ। बेरोजगारों के लिए रोजगार मांगता हूँ। पढ़ने लिखे बच्चों की बरकत मांगता हूँ। एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे खूब लायक तौर पर आगे बढ़े और जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरे खादमों को भी बरकत चाहता हूँ। अंजील के खादमों को बरकत दे जो अंजील की खिदमत कर रहे हैं, उन खादमों पर फजल का बड़ी बरकत, उनके घरानों को, उनके चर्चों को बरकत दे, उनकी कलीसियाओं को बरकत दे। मैं अपने चर्च के लिए बरकत चाहता हूँ, अपनी कलीसिया की बरकत मांगता हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर वासपिया।